احسان ہے یہ اولیاء اللہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ووجدک ضالا فہدا صدق اللہ العظیم۔ صاحب صدر زبدۃ الصلحاء عمدۃ الاتقیاء شیخ المشائخ حضرت قبلہ میاں ابو بکر نقشبندی صاحب، سجادہ نشین آستانہ عالیہ شرق پور شریف اور دیگر مشائخ و علماء، امام غزالی محقق تھے، مدبر تھے، فلسفی تھے، عبقری انسان تھے۔ ان کی ساری زندگی فلسفہ اور کلام میں گزری۔ ایک دن دل میں خیال کیا، غزالی ساری زندگی تو ذات الہ کے پر دلائل و براہین دینے میں گزری، کبھی رب کے قرب کی خوشبو کو بھی حاصل کیا، کبھی قرب الہی کی لذتوں میں بھی کبھی مستغرق ہوا۔ اس سوال کا جواب کے لیے آپ فلاسفہ کے در پہ پہنچے، مگر واصل بحق نہ ہو سکے، متکلمین سے تسلی بخش جواب نہ مل سکا۔ فرقہ باطنیہ کے در پہ پہنچے، منزل نہ مل سکی۔ راہ چلتے گدڑی پہننے والے ایک فقیر سے پوچھا کہ رب کے قرب کو حاصل کرنا ہے، کوئی سبیل بن سکتی ہے؟ اس نے کہا وہ سامنے اللہ والوں کی بستی ہے، وہاں جا ان کی بارگاہ میں سوال کر، تمہیں قرب الہی حاصل ہو جائے گا۔ امام غزالی فرماتے ہیں میں نے دروازے کو دستک دی، ایک گدڑی پہننے والے فقیر اپنے گھر سے باہر نکلے۔ میں نے پوچھا کہ رب کے قرب کو حاصل کرنا ہے، کوئی رستہ بتا سکتے ہو، کوئی سبیل مل سکتی ہے؟ ہاں، دل یہی کہتا ہے، انہیں دیکھنے کی جو لو لگی تو نصیر دیکھ ہی لیں گے ہم۔ وہ ہزار آنکھ سے دور ہو، وہ ہزار پردہ نشیں سہی، سر طور ہو سر حشر ہو، ہمیں انتظار قبول ہے۔ وہ کبھی ملیں وہ کہیں ملیں، وہ کبھی سہی وہ کہیں سہی۔ کبھی یہ حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کبھی یہ حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ وہ بزرگ پہ فرمانے لگے اگر رب سے ملنا ہے، فلاسفہ کے در پہ پہنچا، متکلمین کے در پہ پہنچا، فرقہ باطنیہ کے در پہ پہنچا، تو واصل بحق نہ ہو سکا۔ اگر رب سے ملنا ہے، اس کے قرب کو حاصل کرنا ہے، تو پھر ان اللہ والوں کی صحبت میں آ۔ امام غزالی فرماتے ہیں رب کعبہ کی قسم، جب میں صوفیاء اور کاملین کی صحبت میں پہنچا، میں اس نتیجے پر پہنچا فَإِنَّ حَرَكَاتِهِمْ وَسَكَنَاتِهِمْ فِي ظَاهِرِهِمْ وَبَاطِنِهِمْ مُقْتَبِسَةٌ مِّن نُّورِ مِشْكَاةِ النُّبُوَّةِ۔ میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اولیاء کاملین کی حرکات ہو، ان کی سکنات ہو، ان کا ظاہر ہو، ان کا باطن ہو، یہ نور مصطفیٰ کے فیض سے مستنیر ہوا کرتے ہیں۔ ہاں سچ ہے
امام شارانی نے لکھا طبقات کبریٰ میں اذا جالستم اہل الصدق فجالسوہم بالصدق فإنہم جواسیس القلوب یدخلون فی قلوبکم ویخرجون منہا وانتم لا تشعرون. فرمایا کسی عالم کے در پہ بیٹھو تو زبان کو سنبھال کے بیٹھا کرو، جب کسی عارف کے در پہ آؤ تو دل کو سنبھال کے بیٹھا کرو، اس لیے کہ یہ تمہارے دل کے بھیتی ہے، تمہارے دل میں داخل بھی ہو جاتے ہیں، نکل بھی آتے ہیں، مگر تمہیں اس کا شعور باقی نہیں رہتا. امام شارانی نے لکھا المشاہدۃ ہی ارتفاع الحجب بین العبد والرب. فرمایا کہ جب ولی اپنے مقام پہ پہنچتا ہے درجہ بدرجہ، جب وہ مقام مشاہدہ پر ہوتا ہے، اس کا مقام یہ بن جاتا ہے کہ بندے اور رب کے درمیان کوئی پردہ باقی نہیں رہتا. آپ فرماتے ہیں قلوب المشتاقین منورۃ بنور اللہ تعالی فاذا تحرک فی الاشتیاق اضاء لہ ما بین المشرق والمغرب. فرمایا مومن کا دل اللہ کے نور کے فیض سے روشن و منور ہوتا ہے. فرمایا اس کے سینہ اقدس سے، خدا کی عزت کی قسم، پاکستان بھر سے، بیرون ملک سے آنے والوں، کیا وجہ ہے کہ آج جہاں بیٹھے ہو؟ اس لیے تاجدار شرق پور کا یہ مقام تھا کہ ان کے سینے اقدس سے نکلنے والا نور ایک ایسا نور تھا کہ ان کے نور سے پورا مشرق بھی منور تھا، پورا مغرب بھی روشن و منور ہو گیا تھا. جن کا مقام اور جن کا مرتبہ یہ ہوا کرتا ہے، امام رازی نے تفسیر کبیر کے اندر لکھا قلب المؤمن کالمرأة فی الصفا بل فوق المرأة ان ارز علیہا حجاب لم یرا فیہا شیء وقلب المؤمن لا یحجب السماوات السبع والکرسی والعرش. فرما مومن کے دل اور مومن کا دل آئینے کی طرح ہوتا ہے، مومن کا دل آئینے کی طرح ہوتا ہے، بلکہ آئینے سے بھی زیادہ صاف اور شفاف ہوتا ہے. فرما آئینے کے سامنے تم پردہ ڈال دو، تم آئینے میں نہیں دیکھ سکتے، مگر مومن کا دل کیسا ہے؟ اس کے سامنے نہ ساتواں آسمان پردہ، نہ کرسی پردہ، نہ خدا کا عرش پردہ. جملہ میں بول رہا ہوں ایمان تازہ ہونے والا ہے. امام رازی لکھتے ہیں مومن کے دل کے سامنے نہ کرسی پردہ، نہ آسمان پردہ، نہ خدا کا عرش پردہ. ارے مومن بیٹھا شرق پر شریف کی سرزمین پر ہوتا ہے، نگاہ خدائی پر بھی ہوتی ہے، نگاہ خدا پر بھی ہوا کرتی ہے. اللہ اکبر. قرآن میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرما، مختصراً عرض کر دینے والا ہوں. فرما وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَاهُ. کچھ لوگوں نے اس کا معنی کیا کہ اس رب نے آپ کو راہ بھٹکا پایا، فہدا تو ہدایت دی. کسی نے معنی کیا وَوَجَدَكَ ضَالًّا، اس رب نے آپ کو راہ بھولا پایا، فہدا تو ہدایت دی. ولایت کے مراتب ہے. نفس امارہ، میں تمام تر تفصیلات کو چھوڑ رہا ہوں. نفس امارہ ہے، نفس لوامہ ہے، مطمئنہ ہے، صافیہ ہے، کاملہ ہے. اس کے اوپر کی پرواز ولی کرتا ہے. ایک الصبر للہ ہے، ایک الصبر مع اللہ ہے، ایک الصبر عن اللہ ہے. پھر اس سے اوپر کی پرواز ولی کرتا ہے کہ وہ پرواز کیا ہے؟ فنا فی اللہ کے ملک پہ آتا ہے. فنا فی اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اپنی مرضی کو خدا کی مرضی پہ فانی کر دیتا ہے، اپنی مشیت کو ختم کر دیتا ہے، خدا کی مشیت پہ راضی ہو جاتا ہے. اس کو فنا فی اللہ کا مقام کہتے ہیں. قرآن نے اسی مقام کو بیان کیا. فرما وَوَجَدَكَ ضَالًّا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَا. اس رب نے آپ کو اپنی محبت میں گم پایا، فہدا تو پھر ہدایت دی. بس اس کے سارے ابحاث کو چھوڑ رہا ہوں، ایک ہی معنی کر کے رخصت ہو رہا ہوں. وَوَجَدَكَ قَوْمَكَ ضَالًّا فَهَدَ اللَّهُمْ بِكَ. آپ کو نہیں، اللہ نے آپ کی قوم کو راہ بھٹکا پایا، فہدا تو ہدایت دی. ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ جب شیخ کے در پہ آؤ تو پھر شیخ کو کیسا سمجھا کرو. حضرت آتش باز ولی ہیں، مولانا روم کے مرید ہیں، مولانا روم کے کک ہیں، مولانا روم کے باورچی ہیں. مولانا روم نے فرمایا کہ آتش باز جب بھی تم
میرے سامنے کھانا پیش کرنا تو گرم پیش کرنا۔ مولانا روم نے ایک رات آتش باز سے کہا کھانا گرم لے کر آؤ۔ مقام ایسا تھا لکڑیاں نہیں تھیں کہ جس کے ذریعے سے کھانا گرم کرتے۔ آخر آتش باز نے کیا کیا، مرشد کو راضی کرنا تھا، اپنے ٹانگوں پہ تیل چھڑکا ہے، اس پہ آگ لگائی ہے، اس کے اوپر دیگچہ رکھا ہے، کھانا گرم کیا ہے، مرشد کے حضور پیش کیا ہے۔ مرشد نے مڑ کے دیکھا ہے، بابو تم نے اپنی ذات کو میری ذات میں فنا کر دیا، اپنے آپ کو بھی نہیں دیکھا، صرف اس لیے کہ میرا پیا راضی ہو جائے، صحیح میرا مرشد راضی ہو جائے، بس یہ عمل دیکھا۔ مرشد نے سینے کے ساتھ لگایا اور انہیں ولی کامل بنا دیا۔ اللہ رب العزت ہمیں صاحب عرس کی علمی اور روحانی فیضان سے مستفید فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، ابھی آپ کے سامنے انتہائی مکرم شخصیت جناب حضرت علامہ مولانا مفتی مظہر مختار درانی دامت برکاتہ القدسیہ جب تک مائک پہ رہے علم و حکمت کی بارش ہوتی رہی۔ جی نہیں چاہتا تھا کہ ان کی گفتگو ختم ہو، اور یقین کریں ان کے لفظوں کے اندر اتنی مٹھاس تھی کہ ان کے نثر کی گفتگو تھی، لیکن ایسے لگ رہا تھا جیسے اشعار پڑھ رہے ہیں۔ بہت خوبصورت گفتگو۔ الحمدللہ ہماری خوشبختی ہے ہمارے درمیان پیر طریقت، آفتاب ولائد، آفتاب علم و حکمت، شہزادہ عزیز شان جناب حضور قبلہ پیر طریقت جناب قبلہ صاحبزادہ حافظ میاں ابو بکر نقشبندی دامت برکاتہ القدسیہ سجادہ نشین آستانہ عالیہ شرف شریف جلوہ فرما ہے۔ میں خطاب کے لیے دعوت دے رہا ہوں۔ بہت بڑی شخصیت پوری دنیا کے اندر جس گھرانے کا نام آتا ہے تو خطابت ذہنوں میں گونجنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ گھرانہ جس کو رب کائنات نے خطابت کے لیے چنا اور انہیں بھی فیض ملا ہے تو آستانہ عالیہ شرف شریف سے فیض ملا ہے۔ میں حضور قبلہ سید زادے کو دعوت دے رہا ہوں صرف ایک شعر کے ساتھ، اور آپ ذرا محبت کے ساتھ وہ شعر میرے ساتھ ہاتھ اٹھا کے آخر میں آپ نے امام علی مقام کا نام بلند کرنا ہے کہ ملے گی جنت پئیں گے کوثر اسی کو محشر میں چین ہوگا، ملے گی جنت پئیں گے کوثر اسی کو محشر میں چین ہوگا، نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسین ہوگا۔ ذرا حسین ہوگا کہہ سکتے ہیں آپ؟ ذرا ہاتھ اٹھائیں ذرا۔ ملے گی جنت پئیں گے کوثر اسی کو محشر میں چین ہوگا، نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسین ہوگا۔ اور جو خطیب آ رہے ہیں الحمدللہ یہ ہماری تربیت کرتے رہتے ہیں۔ ہمارے ایک ہاتھ میں صحابہ کا دامن ہے تو ایک ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہے۔ اگر ہمارا جسم جو ہے وہ صحابہ ہے تو اس کے اندر روح جو ہے وہ اہل بیت کی محبت ہے۔ میں انتہائی محبت کے ساتھ خطیب اہل سنت فخر اہل سنت حضرت علامہ مولانا قبلہ پیر سید فدا حسین شاہ صاحب حافظ آبادی سے گزارش کروں گا تشریف لائیں اور اپنے نورانی خطاب سے ہمارے قلوب کو معطر فرمائیں۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین واللہ کی باتوں للمتقین والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله
وأصحابه وأهل بيته وأولياء أمته وعلماء ملته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم صدق الله مولانا العظيم اللہ پاک دے فضل و کرم نال اللہ پاک نے کرم فرمایا اس سال تو بعد پھر اسی آستانہ عالیہ شرک پور شریف عرس شریف دی محفل چ حاضری دا شرف حاصل کر رہے ہیں. اللہ پاک سب دی حاضری قبول فرما کے ذریعہ نجات بنائے. ترجمان مسل کے مجدد الفسانی فیض یاب اعلیٰ حضرت شیر ربانی منظور نظر قبلہ ثانی لا ثانی جگر گوشائے میرے آقا نعمت سیدی و مرشدی حضور شبیہ شیر ربانی ولی اثر منبع رشد و ہدایت حضرت صاحبزادہ میاں محمد ابو بکر صاحب نقشبندی مجدی سجادہ شین آستانہ عالیہ شرک پور شریف صاحبزادگان عالی مقام مشایخ اعظام علماء حق اہل سنت و جماعت عرس شریف تے حاضری ہے. میں تانوں ایک پیغام دی واز نہیں حاضری ہندی ایک پیغام دینا چاہنا جیڑے اہل سنت و جماعت ہو اور شرک پور شریف دے مرید ہو وہ توجہ نہ سماعت فرما لو. اہل سنت و جماعت دی عقیدت دا مرکز اہل سنت و جماعت دی خاتم المرسلین رحمت للعالمین نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساڑے ایمان دا مرکز ہے. ساڑے ایمان دا اگر بولو گے تو مہربانی ہوئے گی. جیڑے بیلی اگے بیٹھے ہوندے نے نا بڑی محبت نال میں عرض کرنا چاہنا اینا دا سیر ایک جگہ کھلوندے ہی نہیں. انجنہ اگے بیاہ کرو کم سے کم ادب احترام دا دھیان رکھیا کرو. اے شرک پور شریف ہے بیلیو. اور دوجا اسٹیج مہمانہ نے عقیدت مندہ نے علماء مشایخ نے آنا بہنا ہے. ایمان در نسو جڑے اگے بیٹھے توڑا کی آکے انج کر کے ویکھنا انج کر کے ویکھنا انج کر تسی جس مقصد واسطے آئے ہو کم سے کم کو عقل بھی سکھو بہن دی. ایک کری سارے آکھو سبحان اللہ. ہون تسا سیر نہیں پھیرنے انجی میں بڑے مجبور ہو کے بیٹھے ہو پیچھے ٹور جاؤ. کم سے کم ہر بار تانوں کہی رہے کوئی طریقہ سکھو محفل چ بہن دا. توجہ میرے حل کرو.
سر پھیر دینے پہ. میں پھر ریپیٹ کر لگا, ساڈے ایمان دا مرکز حضور دی ذات ہے. کیڑی ذات ہے؟ منڈے منڈے اچھی بولو, کیڑی ذات ہے؟ حضور دی ذات. اسی جنوں مننے ہاں حضور دی وجہ نال مننے. حضور دی, اے مولوی صاحب بڑے پاڈے بن کے بیٹھے ہیں, تواڈے نال نہیں مولوی صاحب نو کہا, تسی ذرا مہربانی کر دیو, مہربانی ہوئے گی. چشتی صاحب ایڈی پریشان ہو کے نہیں بیٹھا, کم سے کم علماء خوش ہو کے سنن تے عوام بھی سنے. عوام جو علماء ہی پریشان بیٹھے دنیا آوازاں کی سننیاں نے, بولیا کرو تسی بھی. کوئی مقصد تے ہوئے حال ساڈے حاضری دا. اسی جنوں مننے ہاں حضور دی وجہ نال مننے ہاں, حضور نو کسے دی وجہ نال نہیں مندے سوائے خدا تو. تے جے میرے امام ربانی, میرے مجدد فسانی, میرے آقا کو پوچھو تے آپ فرماندے نے میں رب نو بھی تاں مننا کہ رب محمد صلی اللہ علیہ. یہ ساڈے ایمان دا مرکز ہے. اور یہ ایک نشان, ہر بندہ کہندا جی اسی تسی کوئی چوکھے مندے ہو, اسی سارے حضور دے غلام ہاں, سارے اسی منن والے ہاں. اللہ کرے تسی منو, مگر منن والے دی ایک نشانی ہوندی ہے, یاد رکھیا جے کی جتھے محبت ہوئے اتھے تنقید نہیں ہوندی, جتھے تنقید ہوئے اتھے محبت نہیں. جتھے محبت ہوئے اتھے تنقید نہیں ہوندی, جتھے تنقید ہوئے اتھے محبت نہیں ہوندی. کہ تنقید بھی کرے تے پھیتا لے کے بھی بیٹھا ہوئے, اے منن دا حق ادا نہیں کردا پیا. مندا ہوئے جڑا تنقید نہیں کردا. ایک شعر پڑھن لگا میں, کڑا شیخ الحدیث ساری عمر شعر ہی سنائے نے. آدم نے بڑی فیصلہ کن بات کیتی ہے. آدم کہندا ہے محبوباں اتے نکتا چینی, محبوباں اتے نکتا چینی, وہ جیڑا کرن تو باز نہیں آندا. اصل منافق ڈبہ پیک سیل بند, اصل منافق سمجھی اس نو, اتے جھوٹے پیار جتوں دا اے دسیا کسے عشق دے مفتی, جڑا ہر ویلے اے فرمادا آزم جتھے دل لگ جاوے اتھے عیب نظر نہیں. جتھے محبت ہوئے اتھے تنقید نہیں ہوتی, جتھے تنقید ہوئے جیڑا والدین مصطفیٰ دا بے ادب ہے اودا حضور نہ کی تعلق ہے, جیڑا حضور دے والدین دا بے ادب ہے اودا حضور نہ کی تعلق ہے, جیڑا حضور دے کسے صحابی دا بے ادب ہے اودا حضور نہ کی تعلق ہے, جیڑا حضور دی ازواج دا گستاخ ہے اودا کی تعلق ہے حضور نال, جیڑا حضور دی آل تے اولاد آل نبی اولاد علی دا گستاخ ہے اودا کی تعلق ہے حضور دے نال. جدا حضور نہ تعلق ہے نا, میرے آلہ حضرت شیر ربانی رحمت اللہ علیہ دیگر اکابرین فرماندے نے او سبزی نو بھی کدو نہیں کدو شریف آکھیا کرو.
کیوں؟ جنہیں نہیں کھانی نہ کھاؤ، جنہیں نہیں کھانی نہ کھاؤ. اے نہ کیا کرو اے سبزی مینوں پسند نہیں، کیونکہ سبزی ہوے جڑی حضور نے پسند کیتی ہوئی. جدا محبت ہے تے مدینے دی مٹی نو کھا کے شفا سمجھنا. جدا تعلق حضور دے نال ہے، جدی نسبت حضور دے نال ہے، جدا لنک حضور دے نال ہے، جدے گلے چ غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا پٹا ہے، وہ تے فرماندے نے ایتھے رہو تے لتراں تو بچ جائیں گا، اگاں جائیں گا بے ادبیاں کریں گا، لتر کھائیں گا. ایتھے رہو کہ ودوہا دی چری والیا، حامیم دیاں کنڈلاں والیا، یاسین دیاں سیریاں والیا، تجھ سے در در سے سگ سگ سے ہے نسبت مجھ کو، میرے گلے میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. اہل سنت بے ادب نہیں ہو سکتا، بے ادب اہل سنت نہیں ہو سکتا. ویلیو فتنیاں دا دور ہے. شرک پور شریف دے نوکر تے خادم ہاں، چوکی دارے کر دے پھرنے ہاں. جاگ بھائی جاگ، یاد رکھیا جے جڑا گستاخ ہے اہل سنت و جماعت نہیں، جڑا اہل سنت و جماعت ہے وہ گستاخ نہیں ہو سکتا. اسی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ہر نسبت دا احترام کرنے والے ہیں. اور دوسری بات بڑی ضروری ہے، اینیاں کتاباں لوکاں کے رکھیاں نے، اینیاں ٹھیر لگے نے. ایدے چاہ لکھیا ہے، بڑی توجہ چاہنا بیلیو تواڈی بڑی مہربانی، بڑی توجہ چاہنا. اینیاں کتاباں ایدے چاہ لکھیا ہے، ایدے چاہ لکھیا ہے، ایدے چاہ لکھیا ہے. اینجے ہی حوالے بخاندے نے کیمرے کے، ایدے چاہ لکھیا ہے. او بھائی میں کدوں آنا نہیں لکھیا، لکھیا ہے. میں مان لی نہ لکھیا ہے، پر پوری دنیا نے جو لکھیا ہے وہ ایک پاسے اللہ دے فرمان دی ایک قید ایک پاسے. توجہ ہے کہ کوئی نہیں؟ میں یہ وضاحت کرنا پر ایک گل اور عرض کر کے، ہیں تے عمروں میرے نہ چھوٹے پر علموں یہ سارے وڈے نے. یہ پڑھے نا مدرسیاں چ، میں پڑھیا چھڑیا کوئی نہیں. ایک واعظ ہاں، سچی گل ہے جے کہ مینوں اللہ رسول دے فضل تو بعد شبیہ شیر ربانی رحمت اللہ علیہ دی دعا نے خطیب بنایا ہے. یہ بالکل حقیقی گل جے. اے ساڈے اہل سنت دے فخر بیٹھے نے. انہاں دے بھی دادا جی شرک پور شریف خادم سن، انہاں دے والد بھی عالم اسلام دے خطیب. او جڑا جنہیں پوری دنیا تے خطابت کیتی ہے. میری مراد حضرت قبلہ علامہ حافظ محمد شفیع صاحب اکاڑوی رحمت اللہ علیہ، اور الحمدللہ کوکب نورانی صاحب حضرت علامہ قبلہ بیٹھے نے، پوری دنیا تے خطابت کر رہے ہیں. انہاں نو پوچھو پڑھ کے لبا جے کہ شرک پور شریف چو لبا جے. آدم رحمت اللہ علیہ پوترا بیٹھا ہے، تقریر کی تھی مولانا عبدالتواب صاحب رحمت اللہ علیہ بیٹے میں بڑا خوش ہو رہا ایسا کہ یا اللہ شکر ہے دیوے نال دیوہ بڑھ گیا جی. ایویں ہی آفسامباد دا کار ہے. میرے والد، ساڈا پورا خاندان، ساڈے بچے شرک پوشی مریض نے. جڑا مدرسے چ پڑھیا ہی نہیں، ادھی دنیا تے میں بھی بڑے ملک پھر چھڑے نے،
ਤਕਰੀਰਾਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਗੱਲ ਤੇ ਮਗਰ ਕੋਈ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਫਿਜ਼ ਗੁਲਾਮ ਬਾਦ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਭਾਈ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਨਕੀਬ ਸੁਣੇਵ ਨੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰੇ, ਉਹ ਨਾ ਆਏ। 4 ਘੰਟੇ 17 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਖਲੋ ਕੇ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ, 4 ਘੰਟੇ। ਬਾਬਾ ਨਵਾਬ ਦੀ ਨਾਰੇ ਮਾਰੇ। ਹਾਫਿਜ਼ ਸ਼ਫੀ ਉਕਾੜਵੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ ਸੀ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਦੇ ਵਿਸਾਲ ਦਾ। اس رات دا واقعہ تے حضرت صاحب میرے آقا شبیہ شیر ربانی رحمت اللہ علیہ ویکھیا تے حافظ صاحب اللہ انہوں نے بھی قبر تے کروڑا رحمتاں کرے، آپ عرض کرتے ہیں حضور سپیکر ساری رات چلدا رہا، شاہ اوراں بڑی لمبی تقریر کیتی ہے۔ ہائے ویڑا سی نا، فرماندے نے بہ جاؤ حافظہ، فدا حسین تے تقریراں کرنی کرنیاں۔ اللہ دی قسم سچی گل ایویں ہی جے کہ اے جڑا آستان ہے نا، ایتھے عقیدے دی لچک کوئی نہیں۔ دعا کریا کرو تیناں شعبیاں کولوں رب بچائے، تیناں شعبیاں کولوں آکھو اللہ بچائے۔ بے دین حاکماں کولوں مزہ نہیں آیا، شرک و شریف دعا کرو، بے دین حاکمہ کولوں، علماء سو کولوں، جہل پیراں کولوں اللہ بچائے۔ ویڑے ہی گرک کر کے رکھ چھوڑے۔ چپ کر رہی ہے، میں کبھی بولن نہیں دیتا، چپ کر۔ میں آپ تقریر کرنا ہونا، بس سنی جاؤ جو آنا، کرنی بھی ہوئے تو میں کدی نہیں کی کسی دے آکھے۔ توجہ ہے میرے والے؟ شکر کریا کرو اوتھے مریداں جڑے عالم بھی نے، حافظ بھی نے، خطیب بھی نے، جمعے بھی پڑھا دے۔ جی یاد رکھو جڑی میں گل کر لگا سن، کیونکہ حاضری ایک پیغام دینا چاہنا، جیڑا مولوی جیڑا خطیب تاریخ پڑھ کے عقیدہ بیان کرے نا، تاریخ پڑھ کے، اے لفظ سنو، تاریخ پڑھ کے عقیدہ بیان کرے، وہ مولوی نہیں ہوندا، وہ خطیب نہیں ہوندا۔ کیوں؟ تاریخ دا تے عقیدے نال کی تعلق ہے؟ ایدے جا لکھیا، ایدے جا لکھیا، انہیں آ لکھیا، انہیں آ لکھیا، ایک ہی طریقہ ہے۔ تاریخ مصنف کے ذہن کے انعدار ہوتی ہے، جو مصنف کا ذہن ہے وہ تاریخ ہے۔ مثال اس کا لگا، تاریخ پٹو دے خلاف بھی ہے تے حمایت بھی ہے، تاریخ ضیاء الحق دی مخالفت بھی کر دی ہے تے حمایت بھی کر دی ہے، تاریخ جڑی ایوب خان دی مخالفت بھی کر دی ہے، حمایت بھی کر دی ہے۔ تاریخ جتنا محبت ہوگی وہ حمایت کرے گا، جتنے مخالف ہے تنقید کرے گا۔ میں کتنے پہنچانا چاہنا، تاریخ تے میرے امام علی مقام دی مخالفت بھی کر دی ہے، حمایت بھی کر دی ہے، تاریخ تے مولا علی دی مخالفت بھی کر دی ہے، حمایت بھی کر دی ہے، تاریخ تے صحابہ دی مخالفت بھی کر دی ہے، حمایت بھی کر دی ہے۔ تاریخ ساڈا عقیدہ نہیں، تاریخ ساڈی عزت نہیں، اوجت نہیں۔ پوری دنیا دے مفتی تے ملوانے ایک پاسے، ایک پاسے ایک صحیح حدیث، ایک پاسے ساری کائنات دے دلائل غلط ہو سکتے نے، نہ اللہ دا قرآن غلط ہو سکتا، نہ حضور دا فرمان غلط ہو سکتا۔ یہ چاہ لکھیا دے، یہ چاہ لکھیا دے، یہ چاہ لکھیا، اچھا بولو۔ میں آخری بات ایسی پیغام عرض کرنا چاہنا، پہلی بات رپیٹ کر رہا، اہل سنت بے ادب نہیں ہو سکتا، بے ادب اہل سنت نہیں ہو سکتا، یہ یاد رکھیا جائے۔ آخری بات ہے وے اہل سنت دا عقیدہ ہے۔ حضرات بہت توجہ، بہت توجہ، کھان پین والا بھی لنگر ہے تے بھی لنگر ہے جدرا ایمان بچتے ہیں۔ اہل سنت و جماعت دا عقیدہ ہے کہ نبیاں رسولاں تو بعد
पूरी खुदाई अंदर। हूँ, इस आसाने के हुस्न को दावत दे रहा हूँ। यूं समझ लें कि चांद तलू होने वाला है। मिंबर पे मैं हजूर किबला मुर्शिद करीम मियाँ साहब के नूर नज़र, उनके शहजादे, उनके लफ्ते जिगर जनाब साहबजादा वाला शान जनाब साहबजादा मोहम्मद अबान हसन नक्शबंदी मुजद्दिदी साहब को दावत दे रहा हूँ। तशरीफ लाते हैं, हदिया नात बहजूर सरवरे कौनैन पेश करेंगे। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है सारे आलम में, ये देखो कैसा नूर छाया है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। जब तलक ये चांद तारे झिलमिलाते जाएंगे, तब तलक जश्ने विलादत हम मनाते जाएंगे। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है सारे आलम में, ये देखो कैसा नूर छाया है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। नाते महबूबे खुदा सुनते सुनाते जाएंगे, या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है सारे आलम में, ये देखो ऐसा नूर छाया है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सब कह दें सुभान अल्लाह, जरा हाथ उठा के कह दें सुभान अल्लाह। अब मैं अर्ज़गुज़ार होता हूँ, आस्ताना आलिया शरीफ शरीफ का हुस्न उसका दावत दे रहा हूँ। हजूर मुर्शिद करीम हजूर किबला मियाँ साहब के दरमियान शहजादे मंजिल शहजादे, उनके नूर नज़र, हमारी आंखों की ठंडक जनाब साहबजादा वाला शान शहजादा ज़ी शान जनाब साहबजादा मोहम्मद अब्दुर्रहमान नक्शबंदी मुजद्दिदी दामद बरकातुल कुद्सिया का इस्तकबाल कीजिए। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, आस्ताना आलिया शरीफ शरीफ। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मुझ पे भी चश्मे करम मैं मेरे आका करना, मुझ पे भी चश्मे करम, मुझ पे भी चश्मे करम ऐ मेरे आका करना। तो मेरा भी है रहमत का तकाज़ा करना, तो मेरा भी है रहमत का तकाज़ा करना। मुझ पे भी चश्मे करम, तू किसी को भी उठाता नहीं अपने दर से, तू किसी को भी उठाता नहीं अपने दर से। तेरी शान के शाया नहीं ऐसा करना, कि तेरी शान के शाया नहीं ऐसा
صحرا دے دے کہ ذرا مجھے وسعت صحرا دے دے تیرے بس میں ہے قطرے کو بھی دریا کرنا کہ تیرے بس میں ہے قطرے کو بھی دریا کرنا بھی چشم کرم مجھ پہ محشر میں نصیر کی نظر پڑ گئی مجھ پہ محشر میں نصیر کی نظر پڑ گئی کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا پہ بھی چشم کرم سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سامعین محترم الحمدللہ ہماری خوشبختی ہے ہم آستان عالیہ اشرف الشریف اس عظیم الشان عرس مبارک کی تقریب سعید کے اندر حاضر ہیں اب میں جس ہستی کو دعوت دینے لگا ہوں الحمدللہ جب سے عرس کی تقریبات کی باغ ڈور جو حضور قبلہ پیر صاحب کے ہاتھ آئی ہے جب سے وہ ان کی نگرانی فرما رہے ہیں یقین کریں عرس کی جملہ تقریبات کے اندر 4 چاند لگ چکے ہیں الحمدللہ اور صرف مرشد کا جو حکم ہوتا ہے وہ حکم ہی عطا فرما دے تو ہمارے لیے کافی ہے مریدوں کے لیے اور انتظامیہ کے لیے کافی ہوتا ہے لیکن حضور قبلہ میاں صاحب کے پاس جب سے انتظامات آئے ہیں ایک ایک چیز کو خود چیک کرتے ہیں اور الحمدللہ جب سے نگرانی فرما رہے ہیں یقین کریں ایسے لگتا ہے عرس مبارک کی تقریب سعید کے اندر ایسے لگتا ہے جیسے انگوٹھی میں نگینے جڑے ہوتے ہیں اور یہ سارے انتظامات کی نگرانی جو ہے میں اس ہستی کو دعوت دے رہا ہوں جو کہ شہزادہ ہے شہزادہ شیر ربانی ہے نور نظر شبیہ شیر ربانی ہے مرشد کریم کے شہزادے حضور قبلہ میاں صاحب کے نور نظر ان کے لخت جگر صاحبزادہ والا شان شہزادہ عزیز شان جناب صاحبزادہ محترم محمد عزیز الدین نقشبندی مجددی شرپوری دامت برکات القدسیہ استقبال فرمائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت آستانہ عالیہ اشرف الشریف صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا باواز بلند سب حضرات مل کر پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ دل دی سنو فریاد اے میرے شیر ربانی دل دی سنو فریاد اے میرے شیر ربانی دل نو کرو آباد اے میرے شیر ربانی دل نو کرو آباد اے میرے شیر ربانی دل دی سنو فریاد اے میرے شیر ربانی دل نو کرو تیری عزت عظمت اعلیٰ تیری
عزت عظمت آلہ میرے فہم ادراک تو بالا میرے فہم ادراک تو بالا تو قطب ارشاد میرے آقا تو قطب ارشاد اے میرے شیر ربانی دلی سنو فریاد اے میرے شیر ربانی دلو کرو آباد اے میرے شیر ربانی صدقہ حضرت امام علی دا صدقہ حضرت امام علی دا میں صادق علی دا واسطہ پاوا میں صادق علی دا دور میرے آقا دور کرو فتاد اے میرے شیر ربانی دور کرو فتاد اے میرے شیر ربانی دلو کرو آباد اے میرے شیر ربانی جس دم موت دا ویلا آوے جس دم موت دا ویلا آوے جان جاوے پر او تو جاوے جان جاوے پر او تو جاوے آوے میرے آقا آوے جدو تیری یاد اے میرے شیر ربانی آوے جدو تیری یاد اے میرے شیر ربانی دلی سنو فریاد اے میرے شیر ربانی دلو کرو آباد اے میرے شیر ربانی غلامانو نا دور ہٹاوی غلامانو نا دور ہٹاوی خیر غریبا دی چولی وچ پاوی خیر غریبا دی چولی وچ پاوی صدا تو صدا روے آباد میرے آقا صدا روے آباد اے میرے شیر ربانی صدا روے آباد اے میرے شیر ربانی صدا روے آباد میرے آقا صدا روے آباد اے میرے شیر ربانی دلی سنو فریاد اے میرے شیر ربانی دلو کرو آباد اے میرے شیر ربانی دلو کرو آباد
آباد اے میرے شیر ربانی. سامعین محترم مقری آپ کے سامنے آستان عالیہ شرف الشریف کا حسن جو ہے اور حضور قبلہ میاں شیر ربانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے شہزادے ان کے نور نظر شبیہ شیر ربانی کے نور نظر صاحبزادہ والا شان پیر طریقت جناب صاحبزادہ محمد عزیز الدین نقشبندی مجددی شرپوری دامت برکات القدسیہ بارگاہ اعلیٰ حضرت شیر ربانی علیہ رحمت میں منقبت کا نذرانہ پیش کر رہے تھے. میں آخر میں ARYQ TV کے چیئرمین حاجی عبدالرؤف صاحب اور ہمارے انتہائی مکرم قافلہ سالار جناب محترم محمد عامر فیاضی صاحب جناب بھائی ظہیر احمد صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. حاجی عبدالرؤف صاحب کے لیے خاص دعائیں ہیں اور خاص طور پہ حاجی عبدالرزاق یعقوب رحمت اللہ تعالی علیہ اور ان کی اہلیہ جو ARY کے چیئرمین ہیں. رب کائنات ان کی قبروں کو منور فرمائے, ان کے درجات کو بلند فرمائے. اور خاص طور پہ حاجی عبدالرؤف صاحب کے لیے اور جناب الحاج محمد خلیل ملک صاحب کے لیے, عمر فیاضی صاحب کے لیے اور جناب میاں جمیل صاحب کے لیے, حاجی حبیب الرحمن ہمارے دلوں کے IG اللہ پاک ان سب کو. اور خاص طور پہ یہ بھی دعا کیجئے میرا بیٹا محمد علی وہ بہت بیمار ہے, میرے والد گرامی. جتنے احباب کا میں نے نام لیا یا نہیں لے سکا, آپ احباب سے گزارش کروں گا جو سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں ذرا ہاتھ اٹھا کے آمین کہیں. اللہ پاک سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے, اس آستانے کا فیض ہم سب کو عطا فرمائے. بلا تاخیر دعوت دے رہا ہوں اس عظیم ہستی کو. کئی آستانے جس درگاہ سے فیض پا رہے ہیں, آستانہ عالیہ کرما والا شریف ہے, آستانہ عالیہ بیربل شریف والے, آستانہ عالیہ کرما کہنے والا شریف والے, آستانہ عالیہ گنگ شریف والے, آستانہ عالیہ بکی شریف والے, آستانہ عالیہ نارنگ منڈی شریف والے. 20 آستانے ہیں جس آستانے سے فیض پا رہے ہیں. اس تمام آستانوں کے سروں کا جو تاج ہے میں اس ہستی کو دعوت دے رہا ہوں. آستانہ عالیہ شرف الشریف کے سجادہ نشین فخر المشائخ پروانہ شمع رسالت داعی سنت محمدیہ یادگار اسلاف وارث مسند شیر ربانی جگر گوشہ حضور شبیہ شیر ربانی شہزادہ ذیشان حضور مرشد کریم فخر المشائخ آفتاب ولائد الحاج حافظ میاں محمد ابو بکر نقشبندی مجددی دامت برکات القدسیہ. استقبال فرمائیے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. آستانہ عالیہ شرف الشریف. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. تمام حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لائق جو ساری کائنات کو تخلیق کرنے والا, پالنے والا, رزق دینے والا,
वहदहू ला शरीक रब है। कायनात का हर जर्रा उसके हुक्म का मुहताज है। उसकी रज़ा, उसकी मर्जी, उसकी इजाज़त के बगैर पूरी कायनात में से एक ज़र्रा भी अपनी जगह से हरकत नहीं करता। दरूद ला महदूद ताजदार अरब अजम, ताजदार अंबिया, महबूब किबरिया जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में आपके वसीलाए जलीला से खल्ला के कायनात ने इस सारी कायनात की तख्लीक फरमाई। ये अहबाब जो जंगले के अंदर खड़े हैं, अगर मेहरबानी फरमाएं सारे बैठ जाएं, क्योंकि जितना मजमा अंदर है इससे 2 गुना मजमा बाहर है। ये जंगले के सामने साथ जो लोग खड़े हैं बैठ जाएं, तशरीफ रखें। जंगले के अंदर कोई बंदा खड़ा ना हो ताकि बाहर वाले जो हैं वो भी इस महफिल पाक का हिस्सा हैं, उन्हें भी बाहर से देखना आसान हो जाए। आज का ये अजीम शान इज्तिमा सालाना उर्स पाक कंदील नौरानी शमाए रिसालत के परवाने आला हजरत शेर रब्बानी क़य्यूम ज़मा शेख दौरा मुजद्दद वक़्त हज़ूर मियाँ शेर मोहम्मद शरकपुरी रहमतुल्लाह ताला अलैह और आपके बरादर असगर हज़ूर किबला मियाँ गुलामुल्लाह रहमतुल्लाह ताला अलैह और आपके फर्जंद हज़ूर किबला मेरे वालिद गरामी मेरे शेख हज़ूर किबला शबीह शेर रब्बानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपका ये सालाना उर्स मुबारक है। आप तमाम अहबाब बड़ी मुहब्बत से अकीदत से बशमूल मेरे उर्स पाक की इस अजीम शान महफिल पाक की रौनक बने। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हाज़री हज़ूर मियाँ साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। हज़ूर मियाँ साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आपकी ज़ात किसी तारुफ की मोहताज नहीं। बर्रे सगीर के अंदर, पाको हिंद के अंदर चंद वो नामवर औलिया जिनके नाम से पाको हिंद वाले आगाही रखते हैं और जिनसे मोहब्बत करते हैं, हज़ूर मियाँ साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आपका शुमार उन औलिया अल्लाह में होता है। आप अभी दुनिया में तशरीफ फरमा नहीं हुए थे। आपकी विलादत से काफी अरसा पहले शरकपुर शरीफ में लोगों ने देखा कि एक मजजूब जो अल्लाह के वली थे वो उस गली के करीब से गुजरते बार बार, जिस गली में हज़ूर मियाँ साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आपके वालिद गरामी का वो मकान था जहाँ पे आपकी विलादत बासआदत हुई, और इस तरह का अमल करते, लंबा सांस लेते सूंघते, ऐसे बार बार वो अमल करते, कभी इधर जाते फिर इधर से इधर जाते। लोगों ने पूछा कि बाबा जी आप ये जो अमल कर रहे हैं, महसूस होता है किसी चीज को सूंघ रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं,
تو ہمیں یہ تو بتائیں کہ آپ کس چیز کو سونگھ رہے ہیں، آپ کو کیا خوشبو آ رہی ہے؟ تو وہ مسکرا کے جواب دینے لگے، مجھے اس گلی سے اللہ کے ایک ولی کی خوشبو آ رہی ہے جو یہاں پہ پیدا ہوگا۔ یہ آپ کی ولادت سے پہلے کی بات ہے، اور کم ایسا ہوتا ہے کہ اولیاء اللہ سارے ہی نور علی نور ہیں کہ ان کی ولادت سے پہلے ان کی آمد کی خوشخبری سنانے کے لیے اللہ کے بندے آئے۔ سارے ہی نور علی نور ہیں، ساروں کا مرتبہ بلند سے بلند ہے، مگر یہ شرف حضور میاں صاحب آپ کی ذات کے حصے میں آیا۔ اور دوسرا واقعہ، آپ کے مرشد کریم جن کے ہاتھ پہ آپ نے بیعت فرمائی، کوٹلہ شریف کے اندر وہ نورانی ہستی جنہیں لوگ بابا امیر الدین کوٹلوی کے نام سے یاد کرتے ہیں، جو حضور میاں صاحب کے شیخ کامل ہیں، آپ مکان شریف جو انڈیا کے اندر گرداسپور کے قریب، ابھی جو یہ راہداری بنی ہے نا سکھوں کی، اس کے قریب وہ علاقہ ہے، دریا کے پار انڈیا میں، آج بھی وہ قصبہ موجود ہے۔ وہاں پہ ایک بہت بڑی ہستی ہوئی سادات میں سے، دو پہلے شاہ حسین ہوئے، بھورے والی سرکار، اور پھر ان کے خلفاء میں سے سید امام علی شاہ صاحب ہوئے۔ بابا جی امیر الدین سید امام علی شاہ صاحب کے مرید بھی تھے اور خلیفہ بھی تھے، اور اصل میں آپ کا علاقہ پٹھان کوٹ ہی ہے۔ بابا جی امیر الدین کی کوٹلہ شریف کے اندر ڈیوٹی سید امام علی شاہ صاحب نے لگائی تھی۔ آپ یہاں کے قدیمی رہائشی نہیں تھے، ادھر سے آپ تشریف یہاں پہ لائے، اور آپ 120 سال کے قریب آپ نے عمر پائی، اور آپ پہلے پولیس کی نوکری کرتے تھے، انسپیکٹر ریٹائر ہوئے انگریز کے دور میں، اور اس کے بعد خلافت سے فیض یاب ہوئے۔ آپ مکان شریف حاضری کے لیے تشریف لے کے گئے، حاضر ہوئے تو امام علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ چونکہ آپ کے خلیفہ تھے، مرید بھی تھے، اور ڈیوٹی بھی آپ نے کوٹلہ شریف میں لگائی تھی، کچھ انتظامی امور تھے جن کے سلسلے میں، اور فرمایا کہ اسی علاقے میں جا کے مکان شریف کا فیض جو ہے وہ آگے تقسیم کریں۔ تو آپ جب کوٹلہ شریف سے مکان شریف حاضر ہوئے تو ابھی میاں صاحب پیدا نہیں ہوئے، اور بابا جی امیر الدین اس سے آپ کی ولادت سے کچھ 40 سال پہلے کوٹلہ شریف آ چکے تھے، میاں صاحب کی ولادت سے اندازن۔ شرکپور شریف میں بھی آپ کے چند عقیدت مند مرید تھے، تو امام علی شاہ صاحب کہنے لگے، امیر الدین میں تمہیں ایک امانت کے بارے میں آگاہ کر رہا ہوں کہ ان قریب شرکپور شریف میں ایک ولی کامل پیدا والے ہیں، وہ اللہ کا ولی شرکپور شریف میں پیدا ہوگا۔ تم شرکپور شریف جہاں پہ رہتے ہو وہاں قریب ہے، شرکپور جاتے رہنا، اور اس گوہر نایاب پہ نظر رکھنا، جو ہی سن بلوغت کو پہنچے سلسلہ عالیہ نقشبندی میں انہیں بیعت کرنا، میں تمہیں ابھی اجازت دے رہا ہوں۔ ان کے سبب، ویسے تو سلسلہ عالیہ نقشبندی بڑا پرانا ہے، اور خواجہ بہاؤالدین نقشبند سے فرمایا اس
خدا کا خاص ایک احسان